حکمتیں، بڑی حکمتیں، بڑے فوائد ہیں، بڑے رموز کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہا سے مراد حکمت، میم سے مراد معارف ہے۔ اس طرح سین سے صورت، قاف سے قرآن اور عین سے علم مراد ہے۔ جو شخص حکمت اور معارف کی ان باتوں کو پیش نظر رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوگی۔ ٹھیک۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ تمام حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، صفتی نام کی طرف، صفت کی طرف۔ مثلا یہاں پر ہا سے مراد حلم ہے کہ بردباری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، میم سے مراد مجد ہے اور مجد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی پہ دلالت کرتی ہے، مجد کہتے ہیں بزرگی کو۔ اسی طرح عین کا اشارہ علم کی طرف، سین کا اشارہ ثنا یعنی خدا کی بلندی کی طرف اور قاف سے قدرت خداوندی مراد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم، مجد یعنی بزرگی، علم، بلندی اور قدرت کی قسم اٹھا کر اگلی بات کی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ جب ان چیزوں کی قسم اٹھا کے اگلی بات کرتا ہے تو مطلب یہ کہ اگلی یہ جو بات ہے عظیم الشان ہے، بڑی اہمیت رکھنے والی بات ہے اور یہ یقینی اور قطعی بات ہے، لہذا اس کو مان اور تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ بعض فرماتے ہیں کہ ہا سے وہی الہی مراد ہے، ہا سے، اور میم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مقام محمود جس پر آپ قیامت کے دن فائز ہوں گے وہ مراد ہے۔ بعض نے ہا سے حوض کوثر اور میم سے ملک مراد لیا ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بذریعہ وحی نازل فرمایا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت کو امام ثعلبی نے حضرت علی کے حوالے سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان حروف سے قرب قیامت میں پیش آنے والے فتنوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ہا سے حرق یعنی جلانا، میم سے مہلکہ یعنی ہلاکت، عین سے عذاب، سین سے مسخ کر دینا اور قاف سے قذف کے اشارات ملتے ہیں۔ گویا قرب قیامت میں آتش زدگی، ہلاکت، عذاب کا نزول، زمین میں دھنس جانا جیسے اکثر واقعات پیش آئیں گے۔ امام شاہ ولی اللہ محرز دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حروف کے قطعی معنی تو کوئی نہیں بیان کر سکتا کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے اور نہ حضور علیہ السلام سے تشریح منقول ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھے کشفی یا ذوقی طور پر سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مفصل مضامین کے مخففات ہوتے ہیں، مفصل مضامین کے مخففات ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص بی اے، ایم اے یا پی ایچ ڈی سے جان لیتا ہے کہ یہ حروف کسی شخص کے علم و فن کی طرف دلالت کرتے ہیں، یا جس طرح کوئی شخص قاضی، مفتی یا سلطان وغیرہ الفاظ سے وسیع حقیقت اخذ کر لیتا ہے، اسی طرح حروف مقطعات کے نتیجے میں بھی صورت کا مکمل موضوع پایا جاتا ہے جو ان حروف سے ظاہر ہوتا ہے۔ گویا یہ حروف صورت کے تفصیلی مضامین کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ عالم بالا سے بعض حقائق اس متدنس جہان میں، اس میلے جہان میں لوگوں کے باطل عقائد و اعمال سے ٹکراتے ہیں، باطل پرست لوگوں سے باس مباحثہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں باطل عقائد و اعمال کا رد ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان حروف سے اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تاہم عام مفسرین اور خصوصاً امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ زیادہ سلامتی والی بات یہ ہے کہ ان حروف سے متعلق یہی عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے، اور ان حروف سے جو بھی اللہ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو ہر چیز کا علم حاصل ہونا تو ممکن نہیں، لہذا بعض چیزوں پر ایمان بالغیب ہی لانا پڑتا ہے۔ تو ان حروف سے متعلق بھی ایمان بالغیب ہی ہونا چاہیے کہ ان کا جو بھی اللہ کے نزدیک مطلب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ 5 حروف مقطعات 2 آیتوں میں سمو دیے گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، لہذا جو شخص ان 5 حروف کی تلاوت کرتا ہے اگرچہ وہ ان کا مفہوم نہیں سمجھتا
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ کم از کم 50 نیکیوں کا مستحق تو ضرور بن جاتا ہے۔ ان حروف کا بہرحال یہ فائدہ تو ضرور ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی اللہ نے وحی الہی کے بیان سے کیا ہے، اور پھر صورت کے آخری حصے میں بھی زیادہ تر یہی مضمون ہے۔ وحی کا لغوی معنی وہ مخفی اشارہ ہے جو تیزی کے ساتھ واقع ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ وحی کا القاء نہایت تیزی کے ساتھ مخفی طور پر نبی کے قلب پہ کرتا ہے، اس لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ نزول وحی کی کیفیت کو صاحب وحی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ وحی الہی بڑی مشکل اور بھاری چیز ہوتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت ایک قسم کا انسلاخ ہوتا ہے، یعنی صاحب وحی کی ذات مادیت یا بشریت سے نکل کر ملکیت کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کا ربط اس طرف ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتہ عالم بالا سے کلام الہی لا کر نبی کے قلب میں ڈال لیتا ہے، اور اس طرح وحی کا نزول عمل میں آتا ہے۔ اب آگے پھر آیات ہے، ان کا ترجمہ اور تشریح ہے، وہ پھر اس سے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے کذالک یوحی الیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی ہے، یا جیسے اس صورت کی وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرے گا اور صورتوں کی اور آیات کی بھی۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی جو آپ سے پہلے گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سب کی طرف اللہ نے اسی طرح وحی کی۔ البتہ وحی کم زیادہ ہوتی رہی ہے۔ کسی نبی پہ پوری زندگی میں 4 مرتبہ وحی نازل ہوئی، کسی پہ 50 مرتبہ وحی نازل ہوئی، کسی پہ 400 مرتبہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری زندگی میں 40,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ کون وحی کرتا ہے آپ کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ العزیز، جو زبردست ہے، سب پہ غالب ہے، سب پہ غالب ہے، اس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ الحکیم، اور وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی حکم بھی حکمت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سارا اسی نے بنایا اور سب پہ اسی کا تصرف چلتا ہے۔ وہی ساری چیزوں کا کیا ہے؟ حقیقی مالک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے برتر، سب سے بلند، العظیم، اور سب سے بڑا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی شناعت مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور عظمت، اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور جلال کو جو جوش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں۔ ایسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ میں استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جوش میں ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لی، اولاد تجویز کر لی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، قریب ہے کہ آسمان جو ہے کیا ہو جائیں؟ پھٹ جائیں، زمین جو ہے نا اس میں تراڑے پڑ جائیں، ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ہو جائیں، کہ لوگوں نے رحمان کے واسطے اولاد تجویز کر لی اور یہ کہا کہ اس نے بیٹا بنا لیا۔ میں تو کسی کو بیٹا نہیں بنایا، مجھے کیا بیٹے کی ضرورت ہے؟ میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، اور جس طرح ہوں اسی طرح رہوں گا، مجھ میں کوئی تبدیلی آنی نہیں ہے، میں ہمیشہ سے صفات والا، عظمتوں والا، اور ہمیشہ اس طرح رہوں گا۔ بیٹا تو انسان کو اس کی ضرورت ہے، بوڑھا ہو جائے سہارا بن جائے، وہ مجھے کیا ضرورت ہے؟ عباس کہتے ہیں کہ یہ تفسیر تو معالم التنزیل والے نے کی، امام بغوی نے، جنہوں نے مصابی حدیث کی کتاب لکھی جس کی شرح مشکات ہے، مشکات المصابی۔
علامہ بغوی، امام بغوی، انہوں نے یہ تفسیر کیا کہ شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کو جو جوش ہے اس کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں. اور عام مفسرین نے دوسری ایک بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آسمانوں پہ، سارے آسمانوں پہ اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں، حمد اور پاکی بیان کر رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 4 انگلی کے بقدر خالی جگہ نہیں. آسمان ان کے بوجھ کی وجہ سے چرچراتا. اتنا بوجھ ہے اور اتنے فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ان کے بوجھ کی وجہ سے قریب آسمان پھٹ جائے. اللہ کو تمہاری تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری تحمید کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے فرشتے نورانی پاک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر تسبیح بیان کرتی ہے، تحمید بیان کرتی ہے اور سجدہ ریز ہے اس کے سامنے. تو دونوں تفسیر درست ہے. اس لیے فرمایا تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن پھٹ جائیں، من فوقہن اپنے اوپر سے. کیا بولا؟ سب سے پہلے اگر آسمان پھٹیں گے، سب سے پہلے اوپر والا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، اسی طرح. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ، الحمدللہ یوں کہتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں، اہل زمین کے لیے. سورہ مومن میں آتا اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہاں ہے کہ جو بھی زمین میں. تو ظاہر ہے اہل ایمان تو اللہ کی مغفرت کے کیا مستحق ہیں، اور جو دوسرے کافر مشرک ان لوگوں کے لیے وہ بخشش کی دعا کا کیا مطلب کہ اللہ ان کو جلدی نہ پکڑ، ان کو مہلت دے، ان کو مہلت دے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کافروں کو، مشرکوں، باغیوں کو جلدی پکڑتا نہیں، اور ان کو مہلت دیتا ہے. بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ وہ دنیا کی پوری زندگی میں وہ کیا ان کو مہلت ہوتی ہے اور اس طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہے اللہ. وَيَسْتَغْفِرُ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ہو گیا. الا گارو، سنو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخشنے والا اور مہربان. وہ اگر بخشنے والا نہ ہوتا، مہربان نہ ہوتا، تو جیسے دوسری جگہ آتا ہے کہ زمین پہ کوئی بھی چلنے کرنے والا نہ رہتا، فوراً گرفت کرتا. لیکن اس کی غفوریت، رحیمیت کا نتیجہ ہے کہ وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، مہلت دیتا رہتا ہے. اور بہت سارے گناہ تو وہ معاف کر دیتے ہیں، بہت سارے گناہ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں سے وہ درگزر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو اولیاء کارساز، کام بنانے والا. کام، بعض لوگ بتوں کو کارساز بنا لیتے ہیں، مورتیوں کو، بتوں کو. بعض لوگ قبروں کو، بعض لوگ درختوں کو، بعض پتھروں کو. دنیا میں مختلف قسم کے مشرک لوگ ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جو دوسری چیزوں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، کام بنانے والا، یہ ہمارے کام بناتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، ضرورتیں مانگتے ہیں. تو فرمایا اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پہ نگہبان ہے، اللہ ان پہ نگران ہے. اللہ کی نگاہ میں ہیں وہ لوگ، اللہ کو پتہ ہے وہ کون کون لوگ ہیں. وما انت علیہم بے وکیل،
اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ سے اس کے بارے میں پوچھو، یا زبردستی آپ جو کہیں ان سے زبردستی منوا لیں۔ آپ کا کام صرف ہے اللہ کا پیغام پہنچا دیں، باقی ماننا نہ ماننا یہ ان لوگوں کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے وہ لوگ۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کا کام صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، اپنے کام سے کام رکھنا، اپنا کام جاری رکھنا۔ وہ اگر نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن ماننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔